بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شیخاواٹی علاقے کے تمام علماء، حفاظ، ائمہ و ذمہ داران حضرات کی دلی آرزو اور تمنا تھی کہ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں ایک مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر نگرانی ایک پروگرام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام علماء کی دعاؤں کے طفیل میں ہمیں وہ موقع دیا اور 7 نومبر کو شام 3 بجے سے لے کر کے رات 10 بجے تک چورو دارالعلوم کے پاس میں سن سٹی ریسورٹ میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قابل احترام بزرگ اور مفکر ملت حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی، امیر جامعۃ الہدایہ اور جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین زید مجدہم، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر، فعال ممبر ابو طالب رحمانی صاحب اور دیگر پارلیمنٹ کے کئی ممبر صاحبان، اور مولانا محب اللہ ندوی جو JPC کے بھی ممبر ہیں، جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بہت مسلمانوں کی آواز کو اٹھانے والے فعال نوجوان فاضل عالم دین ہیں، اور اس کے علاوہ قومی ملی تنظیموں کے ذمہ دار علماء اکابر، یہ تمام 7 نومبر کو اس پروگرام میں تحفظ اوقاف کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شیخاواٹی کی تاریخ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر نگرانی یہ پہلا پروگرام ہے۔ اس میں جوق در جوق نوجوان، بوڑھے سب اپنی تمام مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے اول وہلے میں اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنی ملی بیداری کا ثبوت دیں۔ جمہوریت کے اندر سروں کو گنا جاتا ہے، تعداد جتنی ہوگی اس کے اعتبار سے ہی برسر اقتدار حکومت پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظریں اور ان کی فکریں بدلیں گی، اور یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اگر ہم آج اس طرح کے بیداری کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے میں کوئی دقت دشواری نہیں ہو۔ اور جمہوریت میں یاد رکھیے، حقوق دیے نہیں جاتے ہیں، حقوق لیے جاتے ہیں، اور حقوق کے لیے مطالبات نہایت ضروری ہیں۔ اس لیے تمام حضرات سے میں کہتا ہوں کہ خاص طور پر میری ماں اور بہنوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کو ویسے بھی مستحب ہے پیر و جمعرات کا روزہ، آپ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے جمعرات کے دن روزہ رکھیں، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے گھر کے نوجوانوں کو بھیجنے کی کوشش کریں، اور خود خدا کے دربار میں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے اور ملت اسلامیہ کے اوپر یہ جو بادل کالے لگے ہوئے ہیں ان کے چھٹنے کے لیے اللہ کے دربار میں روزے کی حالت میں، اور وہ بھی مغرب کے وقت میں جب عین یہ پروگرام کی شروعات ہوگی، اس وقت میں آپ کی دعائیں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان علماء کو، خصوصاً ضلع جھنجھنو مولانا شوکت صاحب، مولانا یونس صاحب، مولانا حسین صاحب، مولانا رفیق صاحب، مفتی ارشاد صاحب، اور دیگر ہمارے نوجوان جتنے بھی علماء ہیں، مفتی کفیل صاحب کھیروا مدرسے کے اور بڑے بڑے اداروں کے، اور چھوٹے بڑے ائمہ، سب اس میں بڑی مستعدی سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 7 نومبر کو وہاں چورو میں ہم سب کی ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو تحفظ اوقاف کانفرنس 2024 میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ اوقاف کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، آئیں ہم سب مل کر اس تحریک کا حصہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم جانتے ہیں کہ اوقاف میں مداخلت
اور رکاوٹ دراصل مسلم پرسنل میں دخل اندازی ہے، جو ہمارے مذہبی حقوق کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ یہ ہمارے آئینی حقوق کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ہمارا آئین ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ ہم اوقاف میں مداخلت کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اپنی مذہبی آزادی کی حفاظت کے لیے متحد ہیں۔ اسی مسلم پرسنل بورڈ میں مداخلت اندازی کے خلاف ہم جمہوری اعتبار سے اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے آنے والی 7 نومبر 2024 بروز جمعرات شام 4 بجے چورو شہر کے اندر جمع ہو رہے ہیں، اور ہم اس بات کو حکومت ہند کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر ایک چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے دینی آئین کے اندر ہر ایک چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میری تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ کے بینر تلے حضرت مولانا محمود حسن صاحب کی قیادت کے اندر چورو شہر کے اندر چلیں اور ہم اپنے ملی ایمان کا ثبوت دیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو کامیاب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ صرف اوقاف کا مسئلہ نہیں، بلکہ ہماری مذہبی آزادی کا بھی مسئلہ ہے۔ اوقاف میں رکاوٹ کا مطلب ہے مسلم پرسنل لاء میں مداخلت، جو کہ نہ صرف ہمارے حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ آئین کے بنیادی اصولوں کے خلاف بھی ہے۔ ہمیں اس مداخلت کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، اس لیے 7 نومبر کو چورو شہر میں ہونے والی کانفرنس میں شریک ہو کر اپنے حقوق کا دفاع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس ہماری دینی و ملی وراثت کے تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں اپنے اوقاف کی حفاظت کرنی ہے۔ 7 نومبر کو چورو میں ملیں۔